حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے عراق کو فتح کرنے کی طرف توجہ دی۔ عراق اس وقت میں فارس کی سلطنت کا کیپٹل یعنی پایہ تخت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری نامزد کی، ان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور اسلام کا یہ لشکر قادسیہ کی معرکۃ العراء جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایرانی فوج کا اس وقت کا سربراہ رستم تھا، جو اپنے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ قادسیہ کی جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ بالآخر عراق مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے ہاتھیوں کو اور انسانوں کے اس حملے کو شکست دے دی۔ عراق کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام فتح کیا۔ شام کا دارالحکومت دمشق سب سے پہلے فتح ہوا اور مسلمانوں کو شام پر حکومت مل گئی۔ اس کے بعد موجودہ اردن، یہ اس وقت شام کا حصہ ہوتا تھا، یہ فتح ہوا اور اردن پہ مسلمانوں کی حکومت ہوئی۔ اس کے بعد جنگ یرموک ہوئی، جس میں صرف 30,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں سے جنگ کی اور اس جنگ کے نتیجے میں 1 لاکھ عیسائی قتل ہوئے، صرف 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن یہ شام پر ایک فیصلہ کن جنگ تھی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ موجودہ شام، اس کے ساتھ اردن، اس کے ساتھ لبنان، یہ 3 ملک مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ اس کے بعد موجودہ فلسطین اور بیت المقدس پر اسلامی فوج نے حملہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر، اور یوں فلسطین مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ایک طرف میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے اور دوسری طرف میں حضرت عمر فاروق نے اسلامی لشکر کو ایران میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ ایران کے علاقے اصفہان اور رے یہ سب فتح ہو گئے اور یوں اسلامی لشکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلا ملک جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا وہ آذربائیجان تھا، جسے فتح کیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا علاقہ مکران، یہ وہ علاقہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور الحمدللہ یہ علاقہ اس وقت سے اب تک مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر مصر کی طرف متوجہ ہوا اور مصر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا۔ آرمینیا ایک نمایاں ملک آذربائیجان کے ساتھ ہے۔ اس ملک میں اسلامی لشکر داخل ہوا، لیکن اسلامی لشکر ابھی جنگ لڑ رہا تھا کہ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس دور خلافت میں اسلامی خلافت کی حدود 22,51,000 مربع میل سے آگے تک پھیل گئی تھی۔ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔